الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله تعالى في مقام آخر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. افضل کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا. بے اجازت آتا نہیں جن کے گھر میں جبرائیل، قدر والے جانتے ہیں قدر اہل بیت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسی قدر علماء کرام احباب ذکر اللہ کے گھر میں اللہ کے بندے محض اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے حاضر ہیں. دل سے دعا کریں یہ حاضری اللہ عز و جل اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے. اس پروگرام کی غرض و غایت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے. ایک طویل عرصہ کے بعد شتپور شریف شہر میں اور اس جامع مسجد صوفی سید محمد میں میری حاضری ہے. یقین فرمائیں مسجد کی تعمیر، خوبصورتی، مسجد کا حسن دیکھ کے دل باغ باغ ہوا ہے. دل سے دعا ہے جنہوں نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ اپنی شان کے مطابق انہیں جنت میں محل عطا فرمائے. آپ خوش نصیب ہیں جو مسجد کو آباد کیے بیٹھے ہو. جب بندہ مسجد میں آتا ہے تو اللہ کے گھر میں آتا ہے، مہمان ہوتا ہے اور اس کے میزبان اللہ ہوتے ہیں. میرے ڈیرے، میرے دفتر، میری بیٹھک میں آنے والا چائے پانی کے بغیر نہیں جاتا تو کیا گمان ہے جو اللہ کے گھر میں آئے اللہ اسے کبھی خالی بھیج دیں گے؟ ہرگز نہیں ہے. اللہ ہماری جوڑیاں رحمت سے بھر دے. بلا تمہید گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آج کی گفتگو کا پہلا جملہ دیتا ہوں. احسان عظیم ہے اس مالک کائنات، خلاق عالم، شہنشاہ ارض و سما، ذات کبریا، اللہ عز و جل وحدہ لا شریک کا احسان ہے کہ اس مولا نے ہمیں سچا سچا پکا کھلا عقیدہ عطا فرمایا. یہ مولا کا احسان ہے. کس کا احسان؟ اللہ کا احسان ہے. ذکر صحابہ کی محفل ہو ہم بڑے ذوق سے آتے ہیں، ذکر اہل بیت کی مجلس ہو بڑے شوق سے آتے ہیں.
شتپور شریف کے دانش کرو، ذکر صحابہ کرے، ذکر اہل بیت نہ کرے، یہ خارجی ہے، گمراہ ہے۔ اور ذکر اہل بیت تو کرے، ذکر صحابہ نہ کرے، یہ بھی گمراہ ہے۔ اس گمراہ کو رافضی کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نہ خارجی ہیں نہ رافضی ہیں، ہم سنی ہیں۔ سنی وہ ہوتا ہے جو ذکر صحابہ چل جائے سنی کا ایمان بڑھتا ہے، ذکر اہل بیت چل جائے سنی کا ایمان بڑھتا ہے۔ مجھے ہاں کوئی جواب آپ دیتے رہے کہ میں کون گھنٹہ یہاں بیٹھا رہا اور میں دیکھتا رہا کہ مجھ میں وہ ذوق نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ ہم ہیں سنی، حنفی، دیوبندی، الحمدللہ بحمد اللہ تعالیٰ۔ اور مولانا نے مجھ سے پہلے بہت اچھا جملہ کہا کہ ہمیں یہ بھی اعزاز ہے کہ الحمدللہ ہم سنی، حنفی، دیوبندی، یزیدی بھی نہیں ہے، حسنی اور حسین۔ دیوبندی حسینی ہوتا ہے، نسبتوں کی قدر ہوتی ہے۔ میرے میں نظر بنا میں بات کروں، صحابہ اصحاب رسول حضور پاک کا یارانہ ہے، اہل بیت رسول محمد پاک کا گھرانہ۔ صحابہ ہیں در والے، اہل بیت ہیں حضور پاک کے گھر والے۔ حضور پاک کے شاید جو بیان میں بولنے لگا ہوں ایسا بیان پہلے اکثر بیشتر تمام محفل میں نہ سنتے ہوں، ذرا مجھے آواز کی خیال دے دیں۔ صحابہ حضور پاک کا یارانہ ہے، بولو اہل بیت محمد پاک کا گھرانہ ہے۔ صحابہ ہیں در والے، اہل بیت ہیں گھر والے۔ ہمیں اعزاز ہے ہم گھر والوں کے بھی غلام، گھر والوں کے بھی غلام۔ قاری صاحب قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے تعلق ہو مودت والا۔ لفظ مودت ایک لفظ محبت، قرآن کا ایک لفظ ہے مودت۔ قرآن کی آیت دیکھیں، لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى۔ میں قرآن سامنے کا ذوق لے کے بیٹھا ہوں، اگر آپ سنتے ہیں تھوڑی محبت میں سبحان اللہ۔ مہمان کی اتنی قدر کر لیا کریں کہ کوئی محبت دیا کریں تاکہ ہم مسافر واپسی سفر میں آپ کے حق میں دعا ہی کرتے چلے جائیں۔ ہم دعا کرتے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی ذوق والا مجمع مل جائے تاکہ شرح صدر و بات ہو جائے۔ اور ایک محمد اکرم سے آپ کی نظر ایک بات کر رہا ہوں، مودت کسے کہتے ہیں؟ قرآن سمجھو، مودت کا تعلق وہ تعلق ہے، تفاسیر میں نے پڑھا، مفسرین نے لکھا ہے مودت کا رشتہ وہ رشتہ ہے جو رشتہ مچھلی اور پانی کے درمیان ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ تھوڑا پہنچو، میں قرآن کی تفسیر بول رہا ہوں۔ اللہ کا گھر ہے، سید کی زبان ہے اور زبان پہ قرآن ہے۔ مچھلی میرے نظروں میں نظر رکھے جائے جاتے ہیں، مچھلی پانی میں ہے، شاد ہے، آباد ہے، زندہ باد ہے۔ مچھلی کو پانی سے نکالو، خشکی صحرا پہ ڈالو، تڑپ رہی، بغیر پانی کے مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے۔ آپ نوجوان چیختی چہرے دیکھ رہا ہوں، توجہ آپ کی نظر رکھنا دے رہا ہوں، تڑپ رہی ہو، پھڑک رہی ہو مچھلی، اسے پھر اٹھاؤ اور پانی میں ڈالو۔ جو پانی میں آئے مچھلی کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ یہی تعلق مومن کا اہل بیت سے ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں مچھلی پانی میں آئے، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، مچھلی پانی میں آئے جان میں جان آ جائے۔ مومن ہوتا وہی ہے جس کی محفل میں ذکر اہل بیت جو چل جائے، مومن کی جان میں جان آ جائے۔ سمجھو میں قرآن سمجھا رہا ہوں۔ کربلا کے قاری سیدنا امام حسین صبر رضی اللہ تعالی عنہ کمال نسبتوں کے امین ہیں۔ حسین کی پیدائش، ولادت، بچپن، لڑکپن، جوانی بیان کروں، تھوڑا وقت چاہیے، بڑی تیزی سے آگے آگے بتا دیتا ہوں۔ امام حسین الحمدللہ داڑھی والے تھے، پگڑی والے تھے، قرآن کے قاری تھے۔ میں نظروں میں نظر ملا کے کچھ کہہ رہا ہوں، داڑھی والے تھے امام حسین، داڑھی والے تھے، پگڑی والے تھے، قرآن کے قاری تھے، اور اتنے سی قدر تھے کہ الحمدللہ زندگی میں 25 حج پیدل کیے تھے۔ کتنے حج؟ اور گھنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، نام حسن حسین، جنت کے مخفی خزانوں سے اللہ نے اپنے حبیب پر ودیعت فرمائے۔
اماں فاطمہ زہرا ہے، ابا علی المرتضیٰ ہے، نانی اماں خدیجۃ الکبریٰ ہے، نانا خود محمد مصطفیٰ کمال ہے۔ اور یہاں میں جماعت کی بات کروں، بار بار کہوں نظر میں چلو میرا کہ میری تقریر میں ملامتہ نہ کیجیے، میرے کو دیکھیے جمال کا یہ عالم تھا، جمال کا یہ عالم تھا۔ جوانی تو جوانی ہوتی ہے، ابھی بچپن تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، پکڑا حسین کریمین کو چوم چوم کے، میرے بابا علی کو دیکھ کے ابو بکر فرماتے ہیں ابن علی شبہ بن نبی، یار بیٹے تو علی کے ہیں مگر سارے نقش نبی، حضور کے ہم شکل تھے، قرآن کے تاریخ تھے، صحابی رسول تھے، صرف یہاں تک نہیں نبی کا خون تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں نے پڑھی، اسامہ بن زید فرماتے میں نے وہ منظر آنکھوں سے دیکھا، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، ادھر جناب امام حسن ادھر جناب حسین نانا کے سینہ سے لپٹ کے چمٹ کے نیند کر رہے تھے، اوپر چادر سجا کے انہیں سکون دے رہے تھے آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسامہ بن زید مسکرایا، یا رسول اللہ یہ بھاری بھرکم شے چادر کے اندر گود مبارک میں کیا ہے؟ فرمایا دکھا دو یا بتا دوں؟ آقا دکھا دیں۔ سرکار نے پلو ہٹائے، حضور کے سینے پہ دونوں چاند کے ٹکڑے چل رہے۔ اب میں تقریر شروع کروں گا، میری تقریر تھی، اب تقریر کا پہلا جملہ صحابہ سے آپ خود ماشاءاللہ صاحب لسان ہو اور فصیح لسان ہو، اچھا بولنے والا۔ پتہ نہیں آج آپ نے کوئی اعلان بھی نہیں کیا، کوئی شعر بھی نہیں سنایا، آپ ہمارے پرانے دوستوں۔ ایک جملہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، سنو۔ شرپور جامع مسجد سید محمد میں سید محمد اسماعیل شاہ قادری تقریر کا جملہ دے رہا ہے کہ یزید کا امام حسین سے بیعت کا اصرار کرنا، مطالبہ کرنا کہ یزید کی بہت بڑی غلطی۔ آپ ہاں کریں یا نہ کریں، مجھے آواز کی خلاف ضرور ہے، یزید کی بہت بڑی غلطی تھی کہ امام حسین سے وہ بیعت مانگتا ہے، پیغام بھیجتا ہے مدینہ کے گورنر کو کہ امام حسین کو بلاؤ اور انہیں اصرار کرو، تکرار کرو، مجبور کرو، جیسا بھی ممکن ہو، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، بل واسطہ بلا واسطہ بیعت ضرور لینی ہے۔ یہ پیغام امام حسین تک پہنچا۔ سنو، رات کی تاریکی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل خانہ کو کنبے کو جمع فرمایا اور ایک ٹھنڈی سانس لیتے فرمایا وہ وقت آ چکا ہے کہ شاید اس مسئلے پہ ہمیں مدینہ چھوڑ کر آپ کے دل میں چبندی ہوئی نہ دکھ نہیں ہوا تو آپ نے اللہ اکبر کیا ہوگا۔ میں پھر کہتا ہوں حضرت جی اس کا بابا مدینے میں، اماں مدینے میں، نانا کا روضہ مدینے میں، تصور میں مدینہ پہنچ جاؤ، جنت البقیع ماں کی قبر ہے مدینے میں، پیدائش مدینے میں، بچپن مدینے میں، لڑکپن مدینے میں، پہلے دن سے 56 سال کی عمر تک مدینہ میں رہے۔ مصلی رسول کے سامنے آپ قرآن کھول کے پڑھا کرتے تھے۔ آنے والے مسافر اگر پوچھے امام حسین کہاں ہیں، بتانے والے بتاتے تھے مسجد نبوی مصلی رسول کے سامنے، سفید پگڑی، سفید لباس، چمکتے چہرے والا جو قرآن کھول کے تلاوت کر رہا ہو، اس قاری کو حسین ہے۔ ملک صاحب آپ شرپور میں پیدا ہوئے، آپ کو شاید انس ہوگا، یقیناً مجھے بھی ہے اپنے وطن چمن سے، لیکن شرپور والوں شاہ آزمی کہتا ہے کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ رات کی تاریکی میں امام حسین نے اہل خانہ کو بلایا۔ فرمایا ظالم جابر کا حکم آ چکا ہے کہ بیعت قبول کرو اور میں وطن چمن تو قربان کر سکتا ہوں، نا حق باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے میں حسین بیعت قبول اب رات کے اندھیرے ہیں۔ اب جیسے میں نے تقریر میں کہا کہ 11 بجے میرا بیان شروع ہو رہا ہے، رات کے اندھیرے میں یعنی آدھی رات کے وقت نظروں میں نظر ملاؤ میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ شرپور والوں اس وقت کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ رات کی تاریکی میں امام حسین اپنے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار کر رہا
اصل اس کو کہتے ہیں یار بچوں کو لے جا، رات کو مدینے کا قافلہ سفر کرے گا، اس قافلے میں انہیں شامل کر دے، دیکھا جائے گا جو میرے ساتھ ہوگی سو ہوگی۔ اسے بچے سونپے گئے تھے، جو ہوگی دیکھا جائے گا، لے جاؤ۔ اللہ کی بے نیازی، قافلہ دور جا پہنچا تھا، یہ بعد میں پہنچے، ساری رات دوڑتے رہے، صبح ہوئی تو وہیں کوفہ کی گلیوں میں کھڑے تھے، ایک چشمے تالاب کے کنارے جا پہنچے، پانی لینے نگرانی آئی، اس نے چہروں کو دیکھا، بے نظروں میں نظر کچھ کہا، چہروں کو دیکھا، نگرانی نے جا کے والدین کو کہا دو حسین بچے ہیں، چہروں سے، رنگت سے، شکلوں سے شہزادے امیر لگتے ہیں پر لباسوں سے فقیر۔ وہ دوڑی مالکن آئی، اس نے جب چہروں کا نور دیکھا، دونوں کو جھوم کے کہنے لگی بتاؤ کون ہو، کہاں سے آئے؟ بڑا بچہ رو پڑا، کہنے لگا ہم یتیم ہو چکے ہیں، مدینے کے مسافر ہیں، مسلم بن عقیل کے بچے ہیں، ہم اس گھرانے کے لوگ ہیں، ہماری گھٹی میں یہ بات ہے، ہم نے جان تو دی ہے مگر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آلِ نبی اولاد علی سچائی کا عظمت بلند کر کے تقیہ نہ کیا، چھپایا نہیں، حق کا علم بلند کیا۔ آج حسینی وہ ہے جو سچ بولے، آج حسینی وہ ہے جو بہادر ہو، آج حسینی وہ ہے جو ظلم کا مقابلہ ڈٹ کے کرے، آج حسینی وہ ہے جس کی نظر جہان پہ نہ ہو رحمت رحمان۔ وہ مالکن تو خوش ہو گئی، کھانا کھلایا، پانی پلایا، رات کو سو گیا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، ایک ظالم خبیث آیا، اس کا گھر والا فوجی کتا تھا، اس کا نام تھا حارث۔ اس نے جب رات کی تاریکی میں گھر میں بچوں کو روتا دیکھا، چیخ کے گھر والی کو کہنے لگا جو سونا میں جہان میں تلاش کر رہا تھا وہ انعام تو میرے گھر میں پڑا ہے، ان پہ تو بڑا انعام کی بولی لگی ہوئی ہے۔ اس ظالم حارث نے یتیم بچوں کے بالوں سے پکڑا، بے دردی سے یتیموں کو اٹھایا، ایک نہر کے کنارے لایا، جب تلوار چلانے لگا، ایک روایت میں نے پڑھی، اللہ کا جگر بڑھتا ہے جب بیان کرتا ہوں، تاریخی روایت ہے، اللہ نے بے شفا فرمائے۔ اس حارث نے بھی بتایا کہ جب میں تلوار چلانے لگا تو دونوں بچے آگے بڑھ کے کہتے تھے چچا انعام کی خاطر ہمارا سر تن سے جدا نہ کر، ہمیں مدینے پہنچا دے، ہم اتنا انعام تجھے دے گا۔ جناب مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، مسلم بن عقیل کے دونوں بچے شہید ہو گئے، مگر اللہ کی بے نیازی امام حسین روانہ تھے، راستے میں فرزدقنوی شاعر ملا، اس نے کہا حسین میں دیکھ کے آیا ہوں کوفہ کے مین بازار میں لاش رکھی ہوئی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ امام حسین نے پھر مشورہ فرمایا، مسلم بن عقیل کے برادران بچے اہل خانہ پھر اصرار نہیں، جہاں بابا کیا ہم آگے چلے گئے۔ امام حسین آگے چلے، کربلا میں جا پہنچے، 1000 کا لشکر لے کے حر آیا، اس نے راستہ روکا۔ ایک دلچسپ بات ہے اگلے بیان میں اسی جگہ سے بھی چلیں گے کہ حر آیا، 1000 کا لشکر، آگے کربلا میں کیا ہوا۔ اب آئے میں نے بیان کیے، اب میں ساری تقریر کا مکھن 2 جملوں میں نال ملک سے مجھے دعا دینا۔ ہو رہے ہیں 1000 کا لشکر لایا ہے، محاصرہ کیا ہے، راستہ روکے کھڑا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی متانت اور سنجیدگی سے خود کو تک کے دیکھا اور قریب کر کے فرمایا نماز ظہر کا وقت ہوا جاتا ہے، تم نماز پڑھو گے نہ پڑھو گے، الگ پڑھو گے یا جماعت پڑھو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے، کیا
سبحان اللہ کہنا لیکن بات پہلے سمجھ لینا. اور نے تعظیم میں نظریں جھکائی, بظاہر خالق تعظیم میں نظریں جھکائی, کہنے لگا میں نماز بھی پڑھوں گا, باجماعت پڑھوں گا, اور آپ کے پیچھے آپ کی امامت میں نماز ادا کروں گا, اس لیے کہ جو راستہ روکے کھڑا ہوں یہ میری ڈیوٹی ہے, میں تنخواہ ہوں, نمکھار ہوں, اور جو نماز آپ کے پیچھے پڑھوں گا میں اندھا نہیں ہوں, اتنا جانتا ہوں آل نبی ہے, اولاد علی ہے, تیری اماں بطول زہرا. نماز زور پڑھی, عصر پڑھی, یہاں جب میں یہ مطلب تمہارا مزہ آئے گا, جس نے سید کی قدر کی ہے اللہ نے اسے خاتمہ بالایمان نصیب فرمایا. شرف ان کے دم میں شروع, کاش میرا بیان کے سارے موضوع میں 10 ہوتا تو میں بہت ساری بات آگے تک لے جاتا. اب سمیٹ کے آخر میں دے رہا ہوں. میدان کربلا میں جب لاشیں تڑپ رہی, ادھر دیکھنا, تیر تلوار برچھے نیزے چل رہے, لاشیں تڑپ رہی تھی, 50 رفقا امام حسین کے جام شہادت نوش کر چکے تھے. اسی ادنا میں تیزی میں گھوڑا دوڑاتا ایک جوان آیا, گھوڑا دوڑا امام حسین کے قدموں میں گرا, چیخ نکلی, رو کے کہنے لگا میرا نام حر ہے, میں وہی بد نصیب ہوں جس نے پہلے آپ کا راستہ روکا تھا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ کوفی آپ سے مذاکرات کریں گے, بات چیت سے معاملہ حل ہوگا. میں نہیں تھا کہ ظالم اتنا ظلم کریں گے کہ لاشیں جلوا دیں گے, خون بہائیں گے. حسین اس بہتی خون کی ندیوں میں آپ کا ساتھ دینا سوائے شہادت کے کچھ نہیں ہے, لیکن آپ کے نانا کی شفاعت کا طلبگار ہوں. اللہ کے لیے حسین مجھے معاف کر دو, میں آپ کا سپاہی بن کے جان کا نذرانہ دیتا ہوں. اتنا وعدہ کرو, شام نانا کے قدموں میں حوض کوثر مجھے ضرور پلانا, نانا سے شفاعت ضرور دلوانا. امام حسین بھی رو پڑے, فرمانے لگے حر تمہیں دیکھا ہے, فلاں 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 ظالموں نے مجھے خطوط لکھے, اب تلواریں لے کے میرے خون کے پیاسے ظالم بن کے کھڑے ہیں. اتنے میں جناب حر کا رخ موڑا اور قرآن پڑھتا ہوا میدان کربلا میں شہید ہو گیا. اور شہید ہوتا ہے, اور کا بیٹا شہید ہوتا ہے, اور کا غلام شہید ہوتا ہے. امام حسین حر کے لاشے کو اٹھاتے ہیں, اپنی چادر سے اس کے چہرے کے خون کو صاف کرتے ہیں, نظر جما کے فرماتے ہیں تیرا نام
تاریخ بدل گئی، 12:30 ہوا چاہتے ہیں، پھر دن کی باقی ملاقات باقی، صبح تبصرہ ہوگا، محمد اسماعیل شاہ کاظمی آیا، رات گئے ذکر اہل بیت کرتا رہا، کیا بیان کر دیا؟ 2 باتیں کلے بات لو، قلب و جگر میں نوٹ کر لو، اور باب خواص شاہ کاظمی کہہ دیا ہے، لاشیں تڑپتی رہی، خون بہتا رہا، سرطن سے جدا ہوتے رہے، قیامت سے پہلے کربلا میں قیامت کا منظر طالب رہا، اگر بیویوں نے پردہ نہ چھوڑا، حسینی رفقا نے سجدہ نہ چھوڑا۔ 2 باتیں میری ساری تقریر کا لب لباب، ساری ملتانی سرائکی میں جب حافظ صاحب بھی بازوق سرائکی بولتے ہیں، کبھی کبھی آپ تو مجھے کوئی بات بھی نہیں سنائی، ملتانی سرائکی میں کہتے ہیں مکھن کٹ گنو، لسی بدوری ہے مکھن کٹو، میرے بیان کا مکھن یہ ہے کہ ظلم پہ ظلم ہوتا رہا، مسلم بن عقیل کی شہادت سے لے کر کربلا تک۔ اگر آپ ایک بات پہ اللہ اکبر کہے، حافظ صاحب بیان گانا پھر تمہیں سناؤں گا، کیا عالم ہوگا جب سارے رفقائے حسین شہید ہو گئے، پورا کنبہ پورا گھرانہ تہتے ہو گیا، مدینے سے چلے تھے پورا گھرانہ تھا، جب گھما کے مدینے واپس جا پہنچے، ایک بیمار زین العابدین تھا، اور نانا کے روزے پہ حاضر ہوا، زین العابدین رو رو کے نثار ہو گیا۔ کسی نے کہا اتنا کیوں روتے ہو؟ زین العابدین رو کے فرمانے لگے، تم نے قرآن میں یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہے، ایک بیٹا یعقوب کا جدا ہو گیا تھا، وہ رو رو کے آنکھوں کی بینائی ختم کر بیٹھا تھا، زین العابدین کا درد کون جانے جس کا پورا کنبہ قربان۔ یار ان قربانیوں کا صدقہ ہے، قربانیوں کا صدقہ ہے کہ مسجد خانہ، وہی خون شہید کا رنگ لایا ہے، آسان ہے، شاہ کاظمی کا بیان ہے، تلاوت قرآن ہے، خون حسین کی برکت ہے، الحمدللہ آپ حسینی تھے، حسینی ہیں، آخری دم تک علم حسین بلند کرتے رہیں گے، شرپور کے رفقا کو صبح سید کا پیغام دینا، حسین داڑھی والا تھا، الحمدللہ داڑھی والا تھا، حسین پگڑی والا تھا، الحمدللہ پگڑی والا، حسین مستقل مزاج تھا، الحمدللہ مستقل مزاج ہے، وہ ایمان یقین والا تھا، ہم ایمان یقین والے ہیں، وہ قرآن والا تھا، ہم قرآن والے ہیں، وہ نماز والا تھا، ہم نماز والے ہیں۔ تمہیں سلام کرتے جا رہا، میری بیٹیوں کو صبح سرسری یہ پیغام اتنا میری بیٹیوں کو ضرور دینا، ایک سید نے 1.25 گھنٹہ قرآن پڑھ کے بیان کر کے مکھن یہ نکالا تھا کہ لاشیں تڑپتی رہی مگر بیٹیاں بے پرد ہو کے خیمے سے باہر نہ۔ یہ کیا ہے؟ کبھی پردے پہ میں آپ کو بیان سناؤں گا، سر جس طرح چہرے کا پردہ ہے نا، عورت کے سر کے بالوں کا بھی پردہ ہے، عورت کی رنگت کا بھی پردہ ہے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ موبائل دور ہے، بے حیائی عروج میں ہے، نظروں کی حفاظت کرو بابا، نظروں کی حفاظت کرو۔ علماء کے مجمع میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، اللہ کا جب حیا اٹھتا ہے ایمان اٹھتا ہے، حیا اور ایمان ایک شے ہے، نظروں کی حفاظت کرو۔ لاشیں تڑپتی رہی، بیویاں بے پرد ہو کے نائی۔ آخری دعا سنو، امام حسین زخموں سے چھلنی چور چور، انگ انگ زخمی ہو گیا، شہادت کی انگلی دراز فرمائی، ظالمو ایک لمحہ ٹھہر جاؤ، زندگی کا آخری سجدہ کرنا ہے، سر سجدے میں ڈالا،
ظالم نے تلوار چلائی، امام حسین سجدے میں تھے، شاہ کاظمی کہتا ہے تصور میں گھوم جاؤ، وہ سجدہ حسینی سجدہ کتنا لمبا ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ میرا پیر سر سجدے میں تھا، جان اللہ کے نام پہ قربان کی۔ شاہ کاظمی کہتا ہے وہی سجدہ اس دن سے چلا، آج تک میرا پیر اسی سجدے میں ہے، قیامت تک اسی سجدے میں رہے گا۔ روز محشر میں پیر سر سجدے سے اٹھائے گا، عرش پر نظریں سجائے گا، پہلا بول بولے گا سبحان ربی الاعلیٰ۔ حسینی بنو، نمازوں کی پابندی کرو، حسینی بنو، استقامت قائم رکھو، حسینی بنو، سنت رسول چہروں پہ سجاؤ، حسینی بنو، سچ بولو، حسینی بنو، حلال کھاؤ، حسینی بنو، وفادار بن کے رہو۔ ہو جبر و قہر کی تپتی فضاؤں میں سجدے، ہو تیروں کی مہلک ہواؤں میں سجدے، کیے امام نے نیزوں کی چھاؤں میں سجدے۔ پیغام کربلا، پیغام کربلا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب گیا دیا بجنا بڑی محبت میں ایک لاکھ کی طرف لگاؤ، اچھا میری دعا ہے اللہ میاں جو آج جب کے پڑے اسے مرتے دم نصیب فرمانا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں سمجھ ہٹا میں کرتا ہوں، آپ جو ہے اب آپ طرف گرد میں دو منٹ آواز دو لیکن مزے میں دو، سب بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ حسینیت کی صدا، لا الہ الا اللہ سید کی ندا، لا الہ الا اللہ۔ امام حسین سے بہن کو فرمایا چاند لگ جائے پر قیامت تک صدا بلند ہو جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ حسینیت کی صدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دونوں مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، اللہ کا گھر اللہ کے بندے جج کے بولو، دونوں مقام میں ہے اللہ، دونوں مقام میں ہے اللہ۔ تھوڑی محبت، دونوں مقام میں ہے اللہ، دونوں مقام میں ہے اللہ۔ دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک وعدہ کریں حسینی خون سے وفا کریں گے، گھروں میں پردہ جلائیں گے، دائیں ہاتھ کھڑا کر کے بعد پردے کی پابندی کریں گے۔ ایک وعدہ اور کریں حسینی خون سے وفا کریں گے، نماز
سے کریں گے انشاءاللہ بنو بسا اور سجدہ راز رکھو اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے آمین 2 منٹ بعد انشاءاللہ اختتامی دعا ہوا چاہتی ہے 2 منٹ میں سید ذوالفرنین آپ کو ذکر اہل بیت کے کربلا پر ایک کلام سنائے گا اگر ہمارے رفقا کوئی 150 ہدیہ دیتے ہیں تو رزق گھٹتا نہیں ہے بابا رزق بڑھتا ہے خدمت کیا کرو محبت میں 2 منٹ سنو گے فوراً دعا کرتے ہیں جو کہا سنا اللہ سبھی کو عمل کرنے کی توفیق دے